سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، ذکر حیدر ہی سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اپنے ہونٹوں کو سنگ در شاہ پہ ملتے رہنا، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، اور 10 مہینوں سے زیادہ نہیں ہوتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے، اور باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن کہ تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے، ارے بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم ازا دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماءه العادون، والصلاة والسلام على رسوله المؤيد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أخي وابن أمي ووارث علم الأولين والآخرين، أسد الله الغالب غالب على كل غالب، مولانا أبي الحسن علي بن أبي طالب، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد، الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب، الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، جو شخص پیچھے، جو لوگ میرے بھائی میرے دوست مومنین پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
مولا آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا اور آگے آگے آ جائیے تاکہ اللہ مجلس کا ماحول بھی بن سکے. صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہ میری دعا ہے صلی اللہ محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. محمد وآل محمد صلوات. میری دعا ہے پروردگار عالم جتنے لوگ یہاں پہ دامیں دل میں سخن شرکت کرتے ہیں اور بالاخص یہاں کی انتظامیہ اور یہاں کے منتظمین اور وہ لوگ جو یہاں پہ صف اعضاء میں مجلس پڑھتے ہیں شرکت کرتے ہیں اور بالاخص وہ لوگ جو نواخوانی کرتے ہیں ماتم داری کرتے ہیں بڑے خلوص سے. میری دعا ہے پروردگار عالم ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. برادران گرامی قدر، ہمارا اس عشر محرم الحرام کا موضوع ابلاغ نعمت اور اذکار قرآن. جہاں سے ہم نے اپنی کلام کا اختتام کیا تھا وہیں سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. وقت ضحیٰ کی قسم، اس وقت کی قسم جب سورج کی روشنی مکمل ہو رہی ہوتی ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے میرے حبیب میں نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا اور اے میرے حبیب میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا. پھر ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور میرے حبیب تیری آخری زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے. تیرا انجام تیرے ابتدا سے بہتر ہے. تیرا آخری جو زندگی کے جو لمحات ہیں وہ پہلی زندگی سے بہتر ہیں. اور پہلی زندگی میں کیا ہے؟ کل کی گفتگو سے آغاز کر رہا ہوں. پہلی زندگی کیا ہے؟ پہلی زندگی میں حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے. یہ آغاز ہے مصطفیٰ کا. اور جو آخری زندگی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں علی مرتضیٰ ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین شہید کربلا. یہ ہے آخری زندگی. اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. اور اے میرے حبیب بروز قیامت، روز جزا اور سزا، حشر و نشر کے دن تمام قوموں پر، تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. صلوات پر محمد اے میرے حبیب تمام قوموں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. توجہ ہے میرے بھائی. تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. حضرت آدم اپنی امت کے اوپر گواہ، حضرت نوح اپنی امت کے گواہ، حضرت موسیٰ اپنی امت کے گواہ. جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں وہ اپنی اپنی امتوں کے اوپر گواہ ہوں گے. اور میرے حبیب وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. اور اے میرے حبیب ان تمام نبیوں پر، ان تمام رسولوں پر تمہیں گواہ بنا کر لایا جائے گا. ان تمام نبیوں پر، ان تمام رسولوں پر تجھے گواہ بنا کر لایا جائے گا. تو اب یہ معلوم ہوا جتنا فرق امتوں اور نبیوں میں ہے
مولا سلامت رکھے. جتنا فرق قوموں اور رسولوں میں ہے اتنا ہی فرق نبیوں اور مصطفیٰ میں ہے. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا سا آواز زیادہ کر دے تاکہ مجھے آسانی ہو، مجھے میرا زور نہ لگے. صلوات پر محمد وعلی محمد. ارشاد فرمایا اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. اور میرے حبیب تیرے پاس آئے اللہ کی طرف سے. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. میرے اللہ، اے میرے رسول، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے رسول تیرے پاس آئے اللہ کی طرف سے. کیا آئے؟ نور آیا اور کتاب مبین آیا. اس میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. پہلی کہ اللہ کی طرف سے آئی، دوسرا یعنی رسول اللہ کے پاس، اور تیسرا کیا آیا؟ نور اور کتاب مبین. اب دیکھنا یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کب سے یہ ہے. جب آئے تو خلقت کب سے ہے؟ پیغمبر اسلام نے خود ارشاد فرمایا افلا وما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد. اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا. اور یہ سب سے پہلے میری خطابت کا جملہ نہیں ہے بلکہ اس زبان اقدس اور مقدس سے نکلا ہوا جملہ ہے جس کی لبوں کی جنبش کا نام قرآن ہے، جسے ہماری شریعت میں مصطفیٰ کہتے ہیں. مقدمہ سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ لطف آئے گا. اب سب سے پہلی مخلوق خود مصطفیٰ نے کہا کہ سب سے پہلی مخلوق مصطفیٰ. اب انسان کو بنایا 4 چیزوں سے، مٹی، آگ، ہوا، پانی. یہی ہے نا جنہیں عناصر اربع کہتے ہیں. انسان ان سے بنا. اب مخلوق کا معنی کیا ہے تاکہ آنے والی بحث میں آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ کیا کیا مخلوق قرار دے رہا ہے. مخلوق ہم اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے خلق کیا، جسے اللہ نے پیدا کیا. یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان ہوں. ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ مخلوق ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں دیکھیں انسان بنا ان عناصر اربع سے. مٹی بھی مخلوق، مصطفیٰ پہلی مخلوق. ہوا بھی مخلوق، مصطفیٰ پہلی مخلوق. آگ بھی مخلوق، مصطفیٰ پہلی مخلوق. ہوا بھی مخلوق، مصطفیٰ پہلی مخلوق. اور پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ کا حمد ہے جس نے سورج کو خلق کیا، یعنی سورج بھی مخلوق، چاند بھی مخلوق. اور پھر ارشاد فرمایا الذی جعل ظلمات والنور. وہ اللہ جس نے ظلمت کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے نور کو پیدا کیا. ظلمت بھی مخلوق، نور بھی مخلوق. تو جو ہے نا یہ ساری ہیں مخلوقات. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی مخلوقات ہیں میں نے خلق کی ہے. مصطفیٰ کہہ رہا ہے سب سے پہلی مخلوق میں ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات. موت بھی مخلوق. میں جملے میں آ گیا. موت بھی مخلوق، زندگی بھی مخلوق. موت کو بھی اللہ نے خلق کیا، زندگی کو بھی اللہ نے خلق کیا. یہ موت نہ تھی، مصطفیٰ کا نور تھا. زندگی نہ تھی، مصطفیٰ کا نور تھا. اس لیے تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کل شیء فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. ابو طالب کا مقدر، جبریل کا مقدر، نبیوں کا مقدر، ستاروں کا مقدر، کعبے کا مقدر، ابنوں کا مقدر، امن کا نعرہ، پکارا، بس کلندر. کی کلزم
تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی۔ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ ندبانہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، جاذب کا تھا جذبہ نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ تو کہ اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی، رستہ تھا مسافر تھا نہ منزل کا نشان تھا، رستہ تھا مسافر تھا نہ منزل کا نشان تھا، عالم میں کوئی راز نہا تھا نہ عیا تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا، نہ چپ تھی نہ بیاں تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا سب سے پہلی مخلوق مصطفیٰ، اور اس بھائی کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں یہ جملہ کہ دیکھیے خود مصطفیٰ نے کہا کہ زمین کا فرش نہ تھا مصطفیٰ کا نور تھا، آسمان کا شامیانہ نہ تھا مصطفیٰ کا نور تھا، پھول نہ تھے مصطفیٰ کا نور تھا، دریاؤں کو روانگی نہ تھی مصطفیٰ کا نور تھا، ستاروں کی کہکشاں نہ تھی مصطفیٰ کا نور تھا، اور جنت نہ تھی مصطفیٰ کا نور تھا، جہنم نہ تھی مصطفیٰ کا نور تھا، ملک نہ تھے مصطفیٰ کا نور تھا، جنت نہ تھی مصطفیٰ کا نور تھا، جہنم نہ تھی مصطفیٰ کا نور تھا، ایک خدا تھا ایک مصطفیٰ تھا۔ اس لیے اللہ نے اتنا کامل اور اکمل اور مکمل بنایا ذات مصطفیٰ کو، کہا کہ اگر ادھر سے دیکھو گے تو بشر نظر آئے گا، اگر ادھر سے دیکھو گے تو خدائی صفات کا مظہر نظر آئے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آیا نہ پھر رسول کوئی مصطفیٰ کے بعد، آیا نہ کوئی پھر رسول مصطفیٰ کے بعد، حاجت ہی کیا تھی حضرت خیر الورا کے بعد، آیا نہ کوئی پھر رسول مصطفیٰ کے بعد، حاجت ہی کیا تھی حضرت خیر الورا کے بعد، میں اس سے بڑھ کے اور تیری شان میں کیا کہوں، بہت بڑا دعویٰ ہے، میں اس سے بڑھ کے تیری شان میں اور کیا کہوں، عظمت میں تو عظیم ہے رب العلا کے بعد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس لیے اللہ نے ان کو ایسے خلق کیا، خود پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے، مسجد نبی کھچ کھچ بھری ہوئی تھی، سب صحابی موجود تھے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہمارا نور 9000 سال حجاب عقل میں رہا، 8000 سال حجاب قدس میں رہا، 7000 سال حجاب عفت میں رہا، 6000 سال حجاب توکل میں رہا، 5000 سال حجاب زہد و تقوی میں رہا، 4000 سال حجاب حیا میں رہا، 3000 سال حجاب شکر میں رہا، 2000 سال حجاب تواضع میں رہا، 1000 سال حجاب خلق میں رہا۔ اللہ نے اس نور کے دو حصے کیے، ایک نور کے حصے میں نبوت رکھی، دوسرے نور کے حصے میں امامت رکھی، نور نبوت مصطفیٰ کہلایا، نور امامت مرتضیٰ کہلایا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔
اتنی عظمت ہے جناب مصطفیٰ کی کہ پوری کائنات کو ان کے لیے خلق کیا، اور اللہ نے قسم اٹھائی ہے وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے اس نفس کی قسم جس کو میں نے بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی تخلیق کی قسمیں اٹھا رہا ہے کہ کتنا کامل بنایا میں نے اس نفس کو۔ اور رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی کا، اور نفس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا رک کے تاکہ سب نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے، بھائی ہمیں اللہ نے خلق کیا 3 چیزوں سے، سب کے ذہن میں یہ بات جانی چاہیے، 3 چیزوں سے خلق کیا انسان کو۔ ایک ظاہری طور پر جو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جسم، جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ جسم۔ اس میں ایک اللہ نے روح داخل کی۔ اب جسم ہے پست مخلوق، روح ہے اعلی مخلوق۔ اس لیے اللہ نے کہا وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، ملائکہ اور روح کو نازل کیا، یعنی روح اوپر سے نازل ہوئی، اور اسی لیے آغاز میں سارے روحوں کو اکٹھا خلق کیا۔ وہ پہلا جو میثاق ہے وہ یاد ہے نا، سب روحوں نے کیا، آپ کے روحوں نے بھی کیا، میرے روحوں نے بھی کیا، سب روحوں کو خلق کیا، اور اللہ نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے بیک زبان کہا قالوا بلا، سب روحوں نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی لیے تو تمام انبیاء جب شب معراج پہ گئے تو تمام انبیاء سے کہا کہ دیکھو یہ وہ ہے جس کی نبوت کا اعلان کرنے سے تمہیں نبوتیں ملی۔ اگر یہ بات سمجھ گئے، اب دیکھ لیجیے 3 چیزوں سے خلق کیا، 2 چیزیں تو بیان کر دی، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم جو نظر آتا ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، روح جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ جسم پست مخلوق ہے، روح اعلیٰ مخلوق۔ اب جب اس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا اور وضاحت دوں گا، 2 جملے۔ میرے بھائی، جب آپ نے کبھی مردہ کو دیکھا ہے، یقیناً دیکھا ہوگا، مردہ کا پورا جسم سلامت ہے، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ہاتھ بھی ہوتا ہے، ناک بھی، سر بھی، پورا دھڑ ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی چیز کی کمی نہیں ہوتی، لیکن وہ مردہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے روح نکل جاتا ہے، روح بھی زندہ ہے، جسم بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، روح بھی زندہ ہے۔ فرق کیا ہو جاتا ہے؟ فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں جو نفس ہے نا وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہا کل جسم ذائقۃ الموت، نہیں کہا کل روح ذائقۃ الموت، نہیں کہا۔ اگر میری بات سمجھ گئی تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کا دل میرے ساتھ بولے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روح کو موت آئے گی یا جسم کو موت آئے گی، بلکہ کہا نفس کو موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نفس رسول کیا ہے۔ آیت مباہلہ نے ارشاد فرمایا قل تعالیٰ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، کہ میں اپنے نفس کو لے کے آتا ہوں، تم اپنے نفس کو لے کے آؤ۔ نفس رسول کون کہلایا؟ علی مرتضیٰ۔ اب اگر رسالت زندہ رہے گی، اللہ کی شریعت زندہ رہے گی، تو نفس کے ساتھ جو نفس رسالت ہے، اگر رسالت کو مان لیا، نفس رسالت کو نہ مانا تو اسلام و شریعت زندہ نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں سب لوگ سمجھے نہیں، تو ضروری ہے کہ میں سمجھا کے جاؤں۔ اگر اسلام کی جو روح ہے، اسلام کی جو نفس ہے، وہ از روح قرآن نفس ہے علی۔ اس لیے میرے بھائیو، جب ہم کلمے میں اللہ کی بعد محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں،
تو اس رسالت کو باقی رکھنے کے لیے ساتھ نفس رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور ساتھ میں جب ہم اذان و اقامت میں کہتے ہیں تو ساتھ جو نفس رسول ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں تاکہ وہ اسلام و شریعت باقی رہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا تھا کہ جب تک اسلام اور شریعت رہے گی نفس رسول کے ساتھ رہے گی، اور ساری زندگی جو نفس رسول کے نمائندے تھے، نہیں بات سمجھا نہیں، جو نفس رسول کے زندہ جو نمائندے تھے انہوں نے اسلام کو باقی رکھا۔ صلوات پر محمد اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جس طرح قرآن میں کوئی ریب نہیں اسی طرح علی بے عیب ہے، اور ارشاد فرمایا اسی سورہ بقرہ کی آغاز میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ کتاب قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی انت امام المتقین، اے علی تو امام المتقین ہے۔ اور اسی طرح آگے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان ہے کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، ایمان ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جو ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال ضائع۔ میں اپنے سے کوئی لفظ نہیں کہہ رہا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال ضائع۔ وہ نمازیں پڑھیں گے نمازیں ضائع، وہ روزے رکھیں گے روزے ضائع، وہ حج کریں گے حج ضائع۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کا انکار نہیں کیا، ان میں ایمان کا انکار کیا۔ اب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ ایمان؟ خود پیغمبر اسلام نے میدان جنگ میں ارشاد فرمایا فرض الایمان کلہ علی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کرنا۔ یہ ہے کل ایمان، اور اس لیے تو ارشاد فرمایا کہ ایمان جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ بروز محشر جب سب حساب کتاب ہو جائے گا، کچھ لوگ جنت کی طرف جانا چاہیں گے تو ایک منادی ندا دے گا واقفوہم، انہیں روکو، واقفوہم، انہیں روکو۔ نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، حج کیا ہے، سارے اعمال کیے ہیں، کہا انہیں روکو، انہم مسئولون، کہ ان سے سوال کرو۔ پوچھا جائے گا کون سا سوال کریں؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ان سے ابھی سوال و جواب کرنے، اور پھر اسی قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو کوئی مس نہیں کر سکتا، اگر وہ پاک ہو تو وہ مس کر سکتا ہے، یعنی جب پاک ہو تو وہ مس کر سکتا ہے۔ کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ قرآن مجید تو ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر کسی کے گھر میں پایا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہر کسی کے گھر میں پایا جاتا ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ قرآن کو صرف وہی مس کر سکتا ہے جو پاک ہو؟ حقیقت قرآن کو وہی ترک کر سکتا ہے جو پاک ہو۔ اس لیے تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تو اس سے وہی محبت رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، تو اس سے وہی بغض رکھے گا جو حرام زادہ ہوگا۔
میں نے درس خارج تک پڑھا ہے. ہمارے ایک لبنانی دوست تھے تو وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے, اور یہ حقیقت ہے اگر سوال کیا جائے تو علم زیادہ آتا ہے, سوال کرنے سے ہی علم آتا ہے. وہ بہت سوال کیا کرتے تھے. وہ یہ حدیث لکھ کے, سوال لکھ کے ہمارے استاد کو دیا کہ یا استادی اس میں کیا حقیقت ہے کہ علی سے صرف حلال زادہ ہی محبت رکھے گا اور علی سے بغض صرف حرام زادہ ہی رکھے گا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا درس دیتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کرتا ہے اور رسول کے فرمان کی تفسیر رسول کا فرمان کرتا ہے. انہوں نے کہا ایک اور حدیث ہے وہ اس کی تفسیر کر رہی ہے, اور وہ حدیث یہ ہے انا وعلی ابا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ارے جو باپ کا انکار کرے وہ حرام زادہ ہے. یہ ہے. اور پھر اسی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَبِئْتَ مَا الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ. اگر جن و انس جمع ہو جائے تو قرآن مجید کے مقابل نہیں کوئی آیت لا سکتے. اور یہ جو پیغمبر, یہ جو آیت ہے یہ صرف پیغمبر اسلام کے زمانے کے لیے نہیں تھی, آج کے لیے بھی ہے, قیامت تک کے لیے قرآن کا دعویٰ ہے. لَبِئْتَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ. اگر جن و انس جمع ہو جائے تو قرآن جیسی ایک آیت نہیں لے کر آ سکتے. کتنی اہمیت ہے قرآن کی, کتنی فضیلت ہے قرآن کی, کتنا بڑا حکمت ہے قرآن کی, کتنا بڑا درس ہے قرآن کا. میرے بھائیوں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن سے کتنا استفادہ حاصل کرتے ہیں. جی جی بسم اللہ. کیا ہم قرآن مجید سے اپنے سے سوال کریں. میرے دوست جتنے موجود ہیں, کیا ہم قرآن سے کتنا استفادہ حاصل کرتے ہیں. جی جی اپنے سے سوال کریں کہ ایک سال میں ہم کتنے ختم قرآن کرتے ہیں. جی کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوا رہے ہیں. کیا انہیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا رہے ہیں. اتنی بڑی فضیلت, اتنی اہم ترین کتاب کہ کہا کہ اگر قرآن مجید جیسی سارے جن و انس جمع ہو جائے تو قرآن مجید جیسی ایک آیت لے کر نہیں آ سکتے. اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی لَبِئْتَ مَا الْجِنُّ وَالْإِنسُ, اگر جن و انس جمع ہو جائے اور لکھنا شروع کر دیں, اور وَالْبَحْرُ مِدَادًا, اور تمام دریا تمام پانی سیاہی بن جائے, وَالْشَجَرُ أَقْلَامًا, اور تمام درخت کلمے بن جائیں, لَا يُحْصَىٰ فَضَائِلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. اگر پوری کائنات بھی لکھنا چاہے تو علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ علی وہ ذات ہیں جس کے سبب یہ شریعت کا وجود ہے. علی وہ ذات ہیں جس کے سبب یہ کائنات میں انسانیت ہے. اس لیے جب بھی مشکل وقت آیا دین پہ تو سب سے پہلے اولاد علی آئی. اس لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی میرا نفس ہے اور اس کی اولاد بھی میری نفس ہے. جب بھی میری شریعت کو, جب بھی میرے اسلام کو, جب بھی میری نبوت کو, جب بھی میری رسالت کو مشکل وقت آئے گا تو ان کی اولاد سامنے آئے گی. اور جو مقام علی کو تھا رسول سے, وہی مقام مسلم ابن عقیل کو تھا حسین سے. کیا عظمت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی. دل چاہتا ہے ایک جملہ فضائل کا. میرے آقا جناب مسلم ابن عقیل کائنات میں
پوری کائنات میں حسین جیسی کوئی ذات نہیں، اور حسین کا واحد سفیر ہے مسلم ابن عقیل۔ اور جب ان کے لیے لکھا خط تو لکھا اخی و معتمدی، میرے بھائی، میرے معتمد ہے، میرے جانشین۔ انہیں سفیر بنا کر بھیجا کوفہ میں کہ جا کر دیکھو کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں، خط دے کر بھیجا۔ جناب مسلم پہنچے کوفہ میں، آغاز میں تھوڑا سا سننا، میرے ساتھ متوجہ رہنا۔ جناب مسلم ابن عقیل پہنچے، اور جب کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کے حالات ایسے تھے کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور جب ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا کہ جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہوگا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔ جناب مسلم ابن عقیل کی غربت کا آغاز ہے کہ نماز عشاء سے فارغ ہوئے، پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ اللہ، جناب مسلم ابن عقیل کوفہ کی تنگ و تاریک گلیاں، کبھی وہ دائیں جاتے، کبھی وہ بائیں جاتے۔ اللہ کرے کسی شریف کو کسی اجنبی مقام پہ ایسی غربت نہ آئے۔ جناب مسلم کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے جناب مسلم ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے، اور اندر سے دروازہ کھلا۔ ایک مستورہ نے کہا، ایک بوڑھی عورت نے کہا، یا شیخ اپنے گھر چلا جائے، کوفے کے حالات بڑے مشکل ہیں۔ اس وقت جناب مسلم کی ڈھا نکلی، رونا شروع کیا، ارشاد فرمایا جس کا کوئی گھر نہ ہو، ہائے، میں نے جملہ غربت کا کہا ہے، میں نے غربت کا جملہ کہا ہے، اپنے آپ کو تیار کریے مثال کے لیے۔ کہا اگر کسی کا گھر نہ ہو تو پھر وہ بوڑھی عورت کہتی ہے انت غریب یا شیخ، کیا مسافر ہے؟ جناب مسلم نے کہا ہاں، اور پھر ارشاد فرمایا من این انتم، آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ جناب مسلم نے کہا انا من مدینہ رسول اللہ، میں رسول اللہ کے شہر مدینے کے رہنے والا ہوں۔ یہ توبہ تڑپ کے کہتی ہے اتعرف حسین ابن علی، ہائے ہائے، کیا تو حسین ابن علی کو جانتا ہے؟ پھر جب ایک مرتبہ کہا تعرف اخت الحسین زینب الکبریٰ، کیا تو زینب کبریٰ کو بھی جانتا ہے؟ جناب مسلم اپنے مقام سے کھڑے ہوئے کہتے ہیں جیسے میں زینب کو جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ ازادرو یہ کہتی ہے کیا انت سفیر الحسین، کیا حسین کا سفیر تو ہے؟ کہا اندر تشریف لائیے۔ تاریخ ملتا ہے جناب مسلم نے ساری رات عبادت خدا میں مشغول کی۔ صبح کا وقت ہوا، جو رونے کے لیے آئے میرے بھائی، جو نیت باندھ کے بیٹھے ہیں، میرا کمال نہیں ہے، آپ کی ملا کا کمال ہے، آپ کے اعضاء کا کمال ہے۔ ایک مرتبہ جب جناب مسلم صبح ہونے والی تھی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئی، جناب مسلم تیار ہوئے۔ پہلا جملہ مسائل کا پڑھ رہا ہوں۔ تو نے کہا اے مسلم باہر نہ جائیے، باہر ہزاروں کا لشکر ہے، تو اکیلا ہے، اندر جنگل۔ جناب مسلم نے کہا اے توبہ مجھے پہچان، میں بنی ہاشم کا خون ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مجھ سے لڑنے کے لیے گھر کے اندر آ جائے۔ میں کہوں گا اے مسلم یہ کوفہ ہے، ہائے عصر عاشور کربلا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عدالت تاریخ میں ملتا ہے جناب مسلم جنگ کر رہے تھے، جنگ بھی کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے، جنگ بھی کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ جو رونے کے لیے آئے ایک ملعون نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کو موت سے خوف ہے؟ کہا نہیں مجھے موت سے خوف نہیں ہے، میں نے حسین کو خط لکھا ہے کہ حسین کوفہ تشریف لائیے، حسین اکیلے نہیں، حسین کے ساتھ زہرا کی بیٹی ہے۔ اور تاریخ میں یہ جملہ
جملے بھی ملتے ہیں. ایک مرتبہ نظر یمینا و شمالا, دائیں بھی دیکھتے تھے بائیں بھی دیکھتے تھے. مجھ سے پوچھو نا کیوں دیکھتے تھے؟ جناب مسلم کو معلوم تھا میرے ساتھ میرے 2 بچے بھی آئے تھے. ہائے میرے ساتھ 2 بچے بھی آئے تھے جن کا بھی آسرا کوئی نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو مجھے یہ دیکھ لے میرے بچے اس حالت میں. جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا. تاریخوں میں ملتا ہے جناب مسلم چلتے ہوئے آئے دربار کوفہ میں, اور جب آئے نا تو ایک ملعون نے کہا کہ سلام کرو ہمارے امیر کو. میرے آقا مسلم نے کہا مالی امیر سوى الحسین, میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. میرے آقا حسین نے کہا اے مسلم تاکہ میں قیامت کے لیے میں غریب کہلاؤں گا, تو امیر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہ حالت تھی جناب مسلم کی, زخموں سے چول چول ہے. ایک مرتبہ قید کر کے پکڑ کے لایا گیا. جناب مسلم نے جب سلام نے کیا نا, اس ملعون ابن زیاد نے کچھ اس طرح کا احترام کیا کہ میں ایسے ہی کہوں گا, کچھ اس طرح کا احترام کیا کہ مسلم کے لب زخمی ہوئے. جناب مسلم کے لب زخمی ہوئے. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ پانی لایا گیا کہ جناب مسلم پانی پیے, آگے منہ بڑھایا پانی خون میں چلا گیا. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ میں کہوں گا یہ کربلا کا پہلا شہید پیاسا قتل ہو رہا ہے. اجرکم اللہ. اور یہاں پہ ایک جملہ جو رونے کے لیے آیا ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں. ایک کوفی نے میرے آقا امام زین العابدین کو بھی دیکھا دربار میں, اور جب دیکھا نا, جب مسلم آئے تھے بڑے وقار کے ساتھ بڑے افتخار کے ساتھ, سینہ تان کے ہاتھ بندھے ہوئے, زخموں سے چور ہیں, یقین ہے ابھی شہادت ہونے والی ہے, لیکن جناب مسلم بڑے طاقت و غرور سے آئے تھے. جب میرے امام زین العابدین آئے نا تو ان کی نظریں نیچی تھی. کوفی نے کہا اے آپ امام وقت ہے, آپ حسین کے بیٹے ہیں, آپ کی نظریں نیچی کیوں ہیں, آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ مسلم تو اس حالت میں آئے تھے. امام سجاد نے کہا اے کوفی تو نے انصاف نہیں کیا. جب مسلم آئے تھے وہ اکیلے تھے, میری پشت کے پیچھے سارا کی بیٹیاں میں مکنا اچانا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور آپ کو کوئی نمبر نہیں جناب مسلم کو پکڑ کے لایا گیا دارالامارہ کی چھت پہ. جب دارالامارہ کی چھت پہ لایا گیا نا تو تاریخ میں ایک جملے میں نے کتاب میں پڑھے ہیں, جناب مسلم نے بہت بلندی پہ تھے, نظر یمیناً و شمالا, دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. پوچھو نا کہ کیوں دیکھا. جناب مسلم کو معلوم تھا میری شہادت ہونے والی ہے, میرے ساتھ 2 شہزادے آئے ہیں جن کی ماں نے وصیت کی تھی مسلم انہیں تنہا نہ چھوڑنا, مسلم ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا. مسلم یہ پہلی مرتبہ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں. دادا پہنچا کے پہنائی, سر میں کنگھی کی, کہا بابا کے ساتھ جا رہے ہو, بابا کو پریشان نہ کرنا. مسلم دائیں دیکھ دیے بائیں دیکھ دیے, ہائے میری اولاد, کوئی سہارا دینے والا نہیں, پورا شہر دشمن ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ارے کھانا. حضرکم اللہ حضرکم اللہ. اور تاریخ میں یہ منظر بھی آیا, ایک مرتبہ تلوار سر کے اوپر ہے, جناب مسلم نے مکہ کا رخ کیا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین.
کا رخ کیا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. حسین مقام نخیلہ پہ تھے. ایک مرتبہ حسین کا گریہ بلند ہوا. حسین نے کہا وعلیکم السلام یا مسلم. ساتھ عباس کھڑے تھے. کہنے لگے اے میرے آقا مسلم کس حالت میں ہے, آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے مسلم کی حالت دکھلائی ہے. میرے آقا حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا. ایک مرتبہ جب دیکھا مسلم کے سر کے اوپر تلوار ہے, جناب عباس طرف سے کہتے ہیں اے میرے آقا علم امامت سے مجھے پہنچائیے. میرے آقا حسین نے کہا کیا دیکھ کیا کرے گا؟ کہا مسلم کا سر بلندی سے گرے گا, میں اپنی عبا میں لوں گا. حسین نے کہا عباس اوپر دیکھا, ذرا نیچے بھی دیکھ, ایک کالی برقعے والی بی بی ہے, دامن پھیلا کے کہہ رہی ہے اے مسلم میں پہلی قربانی. حضرت اللہ مولا آپ کو کوئی وقت دے سوائے گا حسین کے, ایسے ہی فرصت ایسے ہے میرے بھائی. حسین کو فرصت دو, آج حسین کی پہلی قربانی, حسین کی پہلی قربانی کا فرصت دو حسین کو. بزادر تاریخ ملتا ہے جناب مسلم کو شہید کیا گیا. میرے آقا حسین نے مسلم کی ایک ہی بیٹی تھی, اس کو بلایا, اپنی گود پہ بٹھایا, سر پہ دست شفقت بھی پہنائے. کہا زینب زینب گوشوارے لیا, گوشوارے پہنائیں گے. سکینہ یہ عمل دیکھ رہی تھی. سکینہ نے سمجھا اگر کوئی یتیم ہو اسے گوشوارے بھی پہنائے جاتے ہیں, اس کے سر پہ پیار بھی کیا جاتا ہے. ہائے یہ عاتقہ کی قسمت. سکینہ جب حسین کے لاشے پہ آئی, سمر نے تماچے مارے. میرے آقا حسین کہتے یہ ملعون جب تک میں زندہ ہوں میرے سامنے میری پیاری بیٹی کا حضرت اللہ اور مسلمان عید مناتے رہے. بڑے مسلم کا لاشا کبھی اس کوچہ میں کبھی اس کوچہ میں